ساتھی آگے آ جائیں، یہاں جگہ خالی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، سمٹ دیں، ساتھ مل کے بیٹھیں، آگے آ جائیں، آگے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بھائیو اور دوستو، ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں پہلی صفوں میں جگہ خالی ہے اور پیچھے ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ موسم کتنا گرم ہے، باہر گرم ہوا چل رہی ہے، تو ساتھیوں کو اندر آنے کا اور اندر آ کے بیٹھنے کا موقع دیں. جزاکم اللہ خیرا. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جس کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بڑے خصائص ہیں اور اس کی بڑی خصوصیات اور بڑی فضیلتیں ہیں. ہم نے شروع میں ہی آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھے جائیں تو اللہ رب العزت روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. سو رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح اس مہینے میں اگر رات کو قیام کیا جائے، رات کی نفل نماز ادا کی جائے، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں یا جس کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں یا جس کو نماز قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں. رات کی نفل نماز رمضان میں ادا کی جائے تو جو شخص اس طرح پورا رمضان کا مہینہ یہ رات کی نفل نماز ادا کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اور وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی خاطر، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ روزے اور یہ رات کا قیام انسان کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں. صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہیں، جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو کبیرہ گناہ اعمال کے ساتھ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے اور اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگے. جب تک اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پچھلے تمام گناہوں پر اشک ندامت نہ بہائے، اعتراف گناہ نہ کرے اور آئندہ آنے والی زندگی میں ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم نہ کرے، اس وقت تک اللہ رب العزت بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا موقع ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنے جسموں کو گناہوں سے پاک کروا لیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں. اعمال کے ذریعے یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے ہیں، ذکر اور اذکار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کریں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو،
تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جو سچی توبہ ہو، کہ جس کے بعد انسان اپنی اصلاح کرے۔ سچی توبہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا معمول تبدیل کر دیتا ہے، وہ معمول جس میں چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور انسان ان کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے۔ تو سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی روٹین کو تبدیل کرتا ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہے، بڑے گناہوں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ان جنات میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ برکتوں والے اور رحمتوں والے مہینے کے ایام جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آدھا مہینہ گزر چکا اور اس کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر 3 دن کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس مبارک مہینے کا سب سے اہم اور سب سے افضل عشرہ ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو کر مکمل طور پر تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ اس دور میں بھی بعض لوگ اس آخری عشرے کی بعد راتوں میں جاگتے ہیں، لیکن وہ کس طرح جاگتے ہیں؟ ان میں سے کئی لوگ تو ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں اور ساری رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ قیام اللیل کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رات کا قیام تو کرتے ہیں، لیکن جو رات کا باقی حصہ ہوتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے وہ گزار دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں جاگتے تھے، اور جاگ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا اجتہاد کرتے تھے، یعنی عبادت میں اس قدر محنت کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے کہ اتنی جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ لہذا ہمیں بھی آنے والے عشرے کو اور آنے والے عشرے کی راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس مرتبہ یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، اس میں ہم نے اب تک روزے رکھے، اب تک ہم تراویح پڑھتے رہے، اور انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ آخری عشرہ بھی نصیب ہوگا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ پتہ نہیں کہ اس کے بعد دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا سال یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اور پھر یہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں طاق راتیں اور طاق راتوں کی عبادت اور لیلۃ القدر، یہ سب کچھ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کو، ان راتوں کو، اور خاص طور پر آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا تقرب کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
یہ حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے. میں ان حدیثوں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں اور باہر گرم ہوا چل رہی ہے. انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں خطبہ جمعہ. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے تھے اور دنیا بھر کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقطع ہو جاتے تھے اور اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. اسی کو اعتکاف کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی مشاغل سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں. یہ اعتکاف. اور پھر اعتکاف میں جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میرا بندہ میرا تقرب سب سے زیادہ میرے فرائض کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے وہ اعمال انسان سر انجام دے، ان اعمال کو ادا کرے تو اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے. سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے اور بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے نفل عبادت، نفلی روزہ ہو، اور اسی طرح نوافل میں یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، اسی طرح دعائیں ہیں، یہ ساری نوافل نفلی عبادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں. اور جب اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. معنی یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء کو میں اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اپنی فرما برداری میں لگا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَئِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أَعَذْتُهُ کہ اگر وہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور مجھ سے اگر وہ کسی شر سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے. اور انہی نوافل کے اندر فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، آخری عشرے میں بھی اور آخری عشرے سے پہلے بھی. ویسے بھی انسان کی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ ان 12 رکعات کو جو کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں ان کو انسان پابندی کے ساتھ ادا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة جو بھی مسلمان بندہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعتیں ادا کرتا ہے ہر دن، اور وہ 12 رکعتیں نفل نماز ہیں، وہ فرض نہیں ہیں، الا بنى الله له بيتا في الجنة اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. 12 رکعت ادا کریں پابندی کے ساتھ. اور وہ 12 رکعت آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں جن کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، پھر اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعتیں، پھر عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یہ ٹوٹل 12 رکعات ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب انسان دن اور رات میں یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح نفلی نمازوں میں ایک تو اشراق کی نماز بھی ہے. اشراق کی نماز کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے من صلی الفجر جماعتا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے ثم قعد یذکر اللہ پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے ثم صلی رکعتین پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تو وہ 2 رکعتیں اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر ہوتی ہیں، حج اور عمرے کی طرح ہوتی ہیں. حج اور عمرہ وہ جو کہ مکمل ہوتے ہیں، جو مکمل ہوتے ہیں. 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکمل حج و عمرے کی طرح 2 رکعتیں نماز پڑھ کر کے انسان اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ 2 رکعتیں اشراق کی 2 رکعتیں. اسی طرح سے نماز چاشت ہے
نماز چاشت کی بھی خصوصی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ بات بڑی بھاری ثابت ہوئی کہ ہر دن ہر بندہ 360 مرتبہ صدقہ کس طرح سے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو آسان کر دیا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا صدقہ لکھا جائے گا، الحمدللہ کہے گا صدقہ لکھا جائے گا، اللہ اکبر کہے گا صدقہ لکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا صدقہ لکھا جائے گا، نیکی کا حکم دے گا صدقہ لکھا جائے گا، برائی سے منع کرے گا صدقہ لکھا جائے گا، ایک اچھا کلمہ، ایک پاکیزہ کلمہ اپنی زبان سے ایک پاکیزہ لفظ بولے گا وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ اور ان تمام چیزوں سے ایک چیز کفایت کر جاتی ہے اور وہ ہے چاشت کی دو رکعتیں۔ انسان اگر چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاشت کی نماز ادا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اور چاشت کی نماز، یہ جو اشراق کی نماز کا ٹائم ہے اس وقت سے لے کر تقریباً زوال آفتاب تک یہ وقت جاری رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت آپ یہ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح نفلی عبادات جن کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے آخری عشرے میں، ان میں سے ایک قیام اللیل ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو نماز تراویح جو ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں اس کو بھی نماز قیام اللیل ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں رات کے آخری تہائی حصے میں، آدھی رات کے بعد یا آخری تہائی حصے میں قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ قیام اللیل لمبا ہوتا ہے بنسبت نماز تراویح کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل لمبا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ دونوں حدیثیں، دونوں صحابیوں کی جو حدیثیں ہیں وہ سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں موجود ہیں۔ یہ دونوں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 23ویں رات کو قیام پڑھایا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر 25ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام پڑھایا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ آدھی رات گزر گئی۔ اور صحابہ کرام کا شوق اتنا تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آج کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ساری رات ہی قیام پڑھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ رات کا قیام شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی وہ رات کا قیام ختم کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز تراویح شروع کریں تو امام کے ساتھ ہی ختم کریں۔ کئی لوگ 2 رکعتیں پڑھ کر، 4 رکعتیں پڑھ کر، 8 رکعتیں پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ اس حدیث کے سراسر خلاف ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ نماز شروع کریں گے اور امام کے ساتھ ہی نماز ختم کریں گے تو آپ کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کرایا اور پھر 27ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا اور قیام اللیل کی نماز میں ان کو بھی بلا لیا۔ اور کتنا لمبا قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا لمبا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ یعنی تقریباً ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی نماز پڑھائی۔ تو قیام کی نماز میں سنت یہ ہے کہ یہ نماز لمبی ہوتی ہے، اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، اس میں رکوع لمبے ہوتے ہیں، اس میں سجدے لمبے ہوتے ہیں، اور اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اذکار ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات ہوتی ہے، مناجات اللہ کے ساتھ سرگوشی ہوتی ہے۔ سرگوشیوں میں انسان اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالی کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سرگوشی کے انداز میں۔ یہی وہ خاص چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قیام اللیل کی نماز جو ہے یہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہو تو یہ وہ حصہ ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اس کو گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فجر کے طلوع ہونے تک یہ پکار دیتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، اس کی طرف سے یہ پکار دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو پکارتا ہے ہر رات، اور یہ حدیث جو ہے یہ صرف رمضان کے آخری عشرے کے متعلق نہیں بلکہ سارے سال، سارا سال، ساری راتوں کے متعلق،
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں، آؤ مجھ سے معافی طلب کرو میں معاف کر دوں، آؤ مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال پورے کروں. لیکن میں اور آپ سوئے رہتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، قیام اللیل کے ساتھ بھی انسان اللہ رب العزت کا تقرب بلکہ زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کر سکتا ہے. آخری بات عرض کرتا چلوں کہ آخری عشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات وہ آتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 83 سال اگر ایک انسان عبادت کرتا رہے تو وہ ایک طرف، اور ایک شخص جو ہے وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو اس کی جو ایک رات کی عبادت ہے وہ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے. اگرچہ اس کا زیادہ تر امکان 27ویں رات کو ہوتا ہے، لیکن یہ متعین نہیں، یہ فکس نہیں کہ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ رات، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی ذکر کی، اس کی ایک علامت ذکر کی، اس علامت کے مطابق یہ رات جو ہے وہ 21ویں رات کو آئی تھی، اور اسی طرح پھر 23ویں رات کو بھی آئی تھی. تو یہ متنقل ہے، یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، 21ویں کو آ سکتی ہے، 23ویں کو آ سکتی ہے، 25ویں کو، 27ویں کو، 29 کو آ سکتی ہے. تو ہمیں اس رات کو خود تلاش کرنا ہے. اس رات کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہے، اور شاید اللہ رب العزت کی حکمت بھی یہی ہے اس رات کو مخفی رکھنے میں، اور اس رات کو متعین نہ کرنے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے زیادہ سے زیادہ اس رات کے حصول کی خاطر، اور اس رات میں جو رحمتیں ہوتی ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، جو خیر و بھلائی ہوتی ہے، اس کے حصول کی خاطر بندے زیادہ سے زیادہ اجتہاد کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے سرگوشی کریں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آنے والا جو عشرہ ہے یہ سب سے اہم عشرہ ہے، اور ہمارے لیے بہترین چانس ہے، بہت بڑا موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے بقیہ ایام میں اور بقیہ راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنا تقرب نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو ہی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہ واقعہ ہے واقعہ بدر. جنگ بدر کا جو واقعہ ہے یہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا کافروں سے، تو اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ مسلمان تو ایک تجارتی قافلے کے لیے گئے تھے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑی. کافر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، مکہ مکرمہ سے بھرپور تیاری کے ساتھ، جنگی تیاریوں کے ساتھ. ان کی تعداد بھی زیادہ اور جنگی استعداد بھی زیادہ تھی بنسبت مسلمانوں کے. لیکن جب آمنا سامنا ہوا اور جب جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا مدد کے لیے، نصرت کے لیے اور فتح کے لیے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
کہ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، وہ وقت یاد کرو جب تم اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے. وہ بڑا مشکل وقت تھا. یہ اس ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے بہت کم تعداد میں، اور وہ بھی بغیر کسی جنگی تیاری کے، اور دوسری طرف کافروں کی تعداد زیادہ اور ان کی جنگی استعداد بھی زیادہ. اس کٹھن اور بڑے تلخ موقع پر، بڑے مشکل موقع پر صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت سے مدد طلب کی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندے کو کسی بھی مشکل کے وقت صرف اللہ رب العزت کو ہی پکارنا چاہیے. انبیاء کرام، جب بھی انبیاء کرام پر مشکل وقت آئے، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو انبیاء اور انبیاء کے متبعین جو تھے، پیروکار جو تھے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں تمہاری فتح و نصرت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر اعلان ہوا کہ 3000 فرشتے، اس کے بعد اعلان ہوا کہ 5000 فرشتے نازل کر رہا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد ان 5000 فرشتوں کے ذریعے کی، اور اللہ رب العزت نے ان مٹھی بھر لوگوں کو فتح و نصرت سے نوازا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ رب العزت کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین کی نصرت سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، مسلمانوں کی نصرت نہیں کرتا جب مسلمان اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مسلمان اللہ کے دین سے بہت دور جا چکے. اگر یہی مسلمان آج اللہ رب العزت کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیں اور دین کو مضبوطی سے تھام لیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے آج بھی فرشتے نازل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کر سکتا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلندی نصیب فرمائے گا. اس موقع پر جبکہ میں نے اختصار کے ساتھ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں بھی، ان دنوں میں بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ جہاد میں برسر پیکار ہیں، کافروں کے خلاف اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف. وہ لوگ جو کہ اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا قلع کما کر رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، بلکہ مسلمان خواتین کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں. آج وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ نام اسلام کا لیتے ہیں. اور میں نے پہلے کئی درسوں میں، کئی خطبات جمعہ میں کہا کہ اس دور کے اندر اگر منافقین کو دیکھنا ہو تو وہ یہی لوگ ہیں جو آج اہل سنہ کو عراق کے اندر کاٹ رہے ہیں، جو آج اہل سنہ کو سوریہ کے اندر کاٹ رہے ہیں. یہ اس دور کے سب سے بڑے منافق ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پھینکے جائیں گے. یہ اسلام کا نام لے کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ اہل سنہ کو ختم کرنا ہے. اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں ان اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور اے اللہ ان کے دشمنوں کو ختم فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. ان کے دشمن چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں، چاہے نام نہاد مسلمانوں میں سے ہی ہوں، اے اللہ ان تمام دشمنوں کو ختم کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اور اے اللہ اپنے کلمے کو بلندیاں نصیب فرما، مسلمانوں کو بلندی نصیب فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم،
اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وعافهم من البلايا والمصائب والمحن، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صاف کیجیے، سیدھی کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور دونوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائیو اور دوستوں، سب سے پہلے تو ضروری اعلان ہے، آج انشاءاللہ سالمیہ میں ایک افطار الصائم کا پروگرام ہو رہا ہے. دعوتی پروگرام، تبلیغی پروگرام ہوگا. رات میں انشاءاللہ تمام روزہ داروں کے لیے قائدوں کو ضرورت ہوگا. اور یہ پروگرام ہو رہا ہے مسجد الوحید سالمیہ میں. مسجد الوحید سالمیہ میں. مسجد الوحید جو ہے یہ پاکستانی جو اسکول ہے اس کے قریب ہی واقع ہے سالمیہ میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ اس پروگرام میں 2 درس ہوں گے. ان میں سے ایک درس میرا ہے جس کا عنوان ہے جنت کی محلات کا حقدار کون. جنت کی محلات کا حقدار کون. اور ایک درس دوسرا ہوگا جس کا عنوان ہے توبہ و استغفار کے لیے. سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب کے درس دوسرا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں. اس پروگرام میں خواتین بھی آ سکتی ہیں وہاں تک. وہاں مسلح نساء ہیں. انشاءاللہ آخر میں ساری کا بندوبستی ہوگا. میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اور کئی لوگوں نے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے. سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے. اور ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جن کے لیے خصوصی طور پر دعا کی اپیل کی گئی اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے. جو ہمارے بزرگوں میں سے اور بھائیوں میں سے بہنوں میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے, ہمارا قیام قبول فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. جو سوالات میرے پاس آئے ہیں, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 50 لاکھ سے کاروبار شروع کرتا ہے لیکن وہ رقم ناجائز طریقے سے کمائی ہوتی ہے. پھر وہ آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے. کیا اس کو وہ 50 لاکھ بھی اور اس سے بنایا گیا گھر اور اس پر منافع بھی چھوڑ کر زیرو سے شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کسی نے اس طرح ناجائز
طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہو اور پھر اس پر نفع بھی کمایا ہو اور ناجائز پیسوں کے ساتھ اس نے گھر بھی بنایا ہو، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اس میں لکھا ہے کہ وہ آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ حرام کمائی کے جو جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، کیونکہ اس نے ناجائز طریقے سے مال کمایا پھر اس پر منافع بھی کمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ جس طرح اس نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ، اس سے زیادہ مقدار میں اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، خاص طور پر یہ جو گناہ اس نے کیا ناجائز طریقے سے پیسے کما کر۔ اگرچہ یہ معاملہ بڑا ہی سنجیدہ ہے، ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے پیسہ کمانا، پھر اس کے ساتھ گھر بنانا، پھر اسی کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ بہت خطرناک ہے انسان کے لیے، بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو گوشت حرام کے ساتھ پرورش پاتا ہے تو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، یعنی وہ گوشت جو کہ حرام کے ساتھ پرورش پاتا ہے وہ یقینی طور پر جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ ایک انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور پھر حرام کمائی کے جتنے طریقے ہیں سب کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے اور پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، تو اللہ رب العزت بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ سجدے کے وقت ہاتھ کھول کر رکھنے چاہیے، باجماعت نماز کے وقت یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ صف میں ظاہر ہے کہ سب لوگ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ واقعی مشکل ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ کر کے سجدہ کرے، کیونکہ دائیں بائیں ظاہر ہے کہ اس کے بھائی ہیں، نمازی ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے پہلوؤں سے کم از کم الگ رہیں، اس کے پہلوؤں سے الگ رہیں، باقی زیادہ اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے اپنے بھائیوں کی تکلیف کا اور اذیت کا سبب نہ بنے، کیونکہ بھائیوں کو اذیت پہنچانا اور تکلیف پہنچانا جو وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں کو کھولنا چاہیے، بازوؤں کو کھولنا چاہیے سجدے کی حالت میں۔ لوگ اذان کے وقت بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اذان کے کلمات کا جواب دینا فضیلت ثابت ہے۔ بالکل صحیح ہے، اذان کا جواب دینا اور پھر اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ایک شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور اسی دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مسنون دعا بھی پڑھے، تو اس طرح وہ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، تو دونوں چیزوں پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پہلے بھی کر رہا تھا، بعد میں بھی کر لے گا، لیکن اس دوران جو اذان ہوئی اگر اس کا جواب نہیں دے گا اور اس کے بعد مسنون دعا نہیں پڑھے گا تو اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ کیا قضا نماز کی جماعت ہے؟ مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز رہ گئی ہے، ہم عصر کی نماز چھوڑ کر ظہر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ عصر کی نماز چھوڑ کر ظہر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کی مثلا ظہر کی نماز رہ گئی اور اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیتا، اپنے گھر میں اپنے روم میں جہاں بھی ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ مسجد میں آ کر عصر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور مسجد میں آیا تو عصر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی یا کھڑی ہونے والی تھی، تو کوئی حرج نہیں، وہ عصر کی نماز میں شامل ہو جائے ظہر کی نیت کر کے، ظہر کی نیت کر کے وہ عصر کی نماز میں شامل ہو جائے، اس کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کے بعد وہ عصر کی نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھ لے یا پھر اگر جماعت مل جائے تو دوسری جماعت کے ساتھ مل کر وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ ضروری ہے تو جو شخص رکوع میں آ کر رکعت پوری کر لیتے ہیں جو رکوع میں آ کر رکعت پوری کر لیتے ہیں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ مسئلہ بڑا ہی اختلافی مسئلہ ہے، بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک طرف محدثین کی جماعت ہے جن کا موقف یہ ہے کہ رکوع کی رکعت جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی، مدرک کے رکوع جو ہے وہ مدرک کے رکعت نہیں ہوتا، محدثین کا موقف ہے۔ اور اس سلسلے میں وہی دلائل ہیں جو کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت کے دلائل ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نماز میں قیام ضروری ہے، جو شخص سیدھا آگے رکوع میں ملتا ہے وہ
قیام کا رکن چھوڑ کر کے وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دلائل ہیں بعض ان محدثین کے جن کا یہ موقف ہے، جبکہ دوسری طرف ائمہ اربعہ کا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدرک رکوع جو ہے وہ مدرک رکعت ہے، یعنی جو شخص رکوع پا لیتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض دلائل موجود ہیں، ان میں سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کی رکعت کو شمار کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، کیونکہ وہ بھاگ کر کے آئے تھے اور سب کے پیچھے انہوں نے رکوع کر لیا تھا، اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے وہ سب میں شامل ہوئے تھے، تو آپ نے اس صحابی کو اس سے منع فرمایا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا ہے، جلد بازی مت کیا کرو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رکوع کی رکعت کو شمار کر لیتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان دلائل پر قناعت کرتا ہو، ان دلائل کو صحیح سمجھتا ہو اور وہ رکوع کی رکعت کو شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن کسی شخص کو اگر اطمینان نہ ہو ان دلائل پر اور سورۃ فاتحہ کی فرضیت والے دلائل کو وہ ترجیح دے کر وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، زیادہ احوط احتیاط اسی میں ہے کہ وہ رکعت دوبارہ پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جناب حافظ صاحب، کیا قضا نماز کی جماعت اگر ہے تو کس صورت میں نے بتا تو دیا ہے کہ قضا نماز کی جماعت جو ہے، دیکھیں اگر تو قضا نماز جن کی نماز قضا ہوگی کئی لوگ ہیں، اگر ایک نہیں کئی لوگ ہیں تو وہ اسی نماز کی جماعت بنا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آگے امام بن جائے اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یعنی قضا نماز پڑھنے کی صورت بھی وہی ہے جو کہ ادا نماز کی ہوتی ہے، اس کی تو خاص احکامات نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ادا پڑھنے والا جو نمازی ہے، یعنی جو شخص اپنی وقت کی نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ نماز قضا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوئی خاص کوئی کیفیت نہیں ہے۔ عشروں کے نام اور ان کی تفصیل بتائیں، نیز یہ بھی بیان کریں کہ پہلا عشرہ کب ختم ہوتا ہے، دوسرا کب شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ سوال تو بہت مشکل کر دیا آپ نے، بہت مشکل سوال کر دیا کہ عشروں کی تفصیل بتائیں کہ عشرہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے میرے بھائیوں، پہلا عشرہ پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 10واں روزہ جب ختم ہوتا ہے تو پہلا عشرہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا عشرہ 11 سے شروع ہوتا ہے اور 20 کی شام تک وہ دوسرا عشرہ ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے اور جب تک رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو وہ تیسرا عشرہ آخری عشرہ اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ حساب کتاب کرنا، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ پہلا عشرہ کب اور دوسرا اور تیسرا کب۔ باقی جہاں تک کہ دیکھیں یہ عشروں کے متعلق جو بات ایک بیان کی جاتی ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کس کا ہے، رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ ہی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس لیے یہ ہر عشرے کی الگ الگ خصوصیت بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آخری عشرہ جو ہے جو 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، جس طرح کہ آپ خطبہ میں سن چکے۔ تو لکھائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی، یہ 3 وتر اکٹھے پڑھے جاتے ہیں یا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں؟ اچھا، 3 وتر جو ہیں ان کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں، جس طرح کہ آج کل یہاں پر عموماً تراویح کے آخر میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعات کو ایک ہی تشہد کے ساتھ ادا کریں، ایک ہی تشہد اور ایک ہی سلام کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت میں تشہد نہ بیٹھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت کے آخر میں تشہد بیٹھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ تو یہ کیفیت بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دونوں میں سے کسی کیفیت کے ساتھ یہ 3 وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ باقی جو طریقہ عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ 3 وتر اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے آخر میں تشہد بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت میں تشہد بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرے بغیر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر پھر سینے پر باندھ لیتے ہیں اور پھر وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح وتر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ 15 سال میں نے ایک ہی کمپنی میں کام کیا، لیکن مجھے اس کمپنی سے کوئی بھی حق نہیں ملا. آپ دعا کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت دے. گزارش ہے کہ پاکستان میں ایک فیملی جس کا آج قریباً 5 سے 6 سال پہلے پیسے کا فراڈ ہو گیا، گھر چھن گیا، دکان چھن گئی، اپنی دو جوان بچیوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں آ گئے. لوگ تنگ کرتے ہیں اور لوگوں سے گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں. دیکھیں، یہ بھائی نے ایک فیملی کے لیے امداد کی اپیل کی ہے. ہم اس طرح عام طور پر امداد کی اپیل نہیں کرتے ہیں. بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ تو اس کا جواب دیں گے. یہاں پر سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے گناہوں کو کفارہ بنائے.